ہم ابھی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم امید رکھ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا صوبوں کا کہ ہم ایئر سپیس کھول دیں. جیسے کہ میں نے آپ کے بار بار اس شو پہ پچھلی دفعہ بھی بولا تھا کہ ایئر سپیس کھلے گی تو یہ نمبرز ڈراسٹکلی نیچے آئیں گے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا 1,10,000 لوگ جس کو ہم سٹرینڈڈ پاکستانیز کہتے تھے, اب ہم 90,000 پہ ہیں, تو 90,000 پہ ابھی ہم آ گئے ہیں. تو اس پہ کم ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں, اور اس سپیڈ میں نہیں جتنا لوگ. آپ حوصلہ رکھیں, جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے کچھ چند دن اور انتظار کر لیں, چند دن اور انتظار کر لیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے. آپ کو 3 مہینے وہاں ہو گئے ہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. ایسے میں نے بولا تھا کہ یہ نمبر صرف جن فائٹوں کے ساتھ کم اتنے تعداد میں اتنی جلدی نہیں ہوگا, اس لیے ہم پش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں صوبوں کو سمجھانے کے لیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس پہ آ جائیں, اور پاکستان کی ایئر سپیس کو اگر 100% کیپیسٹی پہ نہیں تو شروع تو کریں نا, 20%, 30%. ہرڈلز کیا آ رہی ہیں, صوبے کیوں نہیں مان رہے؟ مطلب آپ کا جو نقطہ ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آئی تھنک وہ بھی موہت یوسف صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں اس میں, وہ ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسکیلیبلٹی پہ لے جائیں, مطلب تعداد بڑھا دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہم کوارنٹین میں رکھ سکتے ہیں. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ اور کوارنٹین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اگر نمبر انکریز کریں گے تو کوارنٹین آف کورس نہیں ہو سکتی اس طرح, اور نہ ٹیسٹ بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ابھی تو ہم نے صرف 18,000 پہ لے کے گئے تھے اور وہاں بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات آئی تھیں. تو اگر ہم لے جائیں اس کو 30, 40, 50,000 تک اگر ہم لے جائیں, جو اتنا بڑا فگر نہیں ہے کیونکہ کرونا سے پہلے 1,70,000 ہر ہفتے لوگ آتے ہیں, ہم اگر 50,000 بھی لے جائیں تو نہ کسی ملک کے پاس, پاکستان کے پاس نہیں صرف کسی ملک کے پاس, نہ ان کی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی ہوگی, اور اگر ہوگی ٹیسٹنگ کی ایبلٹی تو ایٹ لیسٹ 10-14 دن لگیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کو کوارنٹین میں رکھنا ہے. جو بات ہے کہ بار بار جا کے جب رجسٹر کرتے ہیں تو یہ اور ایک مشکلات ڈیلے ہو جاتا ہے کام. دوسری چیز یہ, ابھی ریاض اور ابو دھابی نے ابھی آتھرائزڈ ایجنٹس کو ٹکٹ بیچنے کے لیے دے دی ہے. کوئی طریقہ کار ہے یہ پتہ کرنے کے لیے؟ وہ یہی طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک آتھرائزڈ ایجنٹس کو دے دیے. پہلے ہم اس لیے اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش ایمبیسیز کر رہی تھی کیونکہ نہ تو کوئی ایجنٹس اوپن کھلے ہوئے تھے, نہ کوئی دفتر کھلا ہوا تھا. اب دبئی ہلکا آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. تو اور یہ مسئلہ بھی آ رہا تھا ٹکٹس کی رینج پرائسز کا, اور اس میں کئی چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ جو اگر 1,100 کا اکانومی کا ٹکٹ ہے, 2,200 کا اگر بزنس کلاس کا, تو لوگ بزنس کلاس خرید کے سمجھتے تھے کہ بلیک میں بکا اور انہوں نے مہنگا خریدا. یہ بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن ان صاحب کی بات بالکل صحیح تھی کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ یہ باہر جا کے لائنوں, گرمی ہے, سخت ہر چیز. لیکن بات یہ کہ وہاں ہمارا کچھ 50-70 ہزار بندہ ہے. اب اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد کے لیے ایمبیسی یا کوئی بھی ایکوپڈ نہیں تھا. ورلڈ وائڈ ہمارے اسٹینڈرڈ جو 110,000 تھے وہ 90,000 تک آ گئے ہیں. یو اے میں بھی ہمارا نمبر کچھ 10-12% سے کم ہوا ہے. لیکن فکر یہ ہے کہ 2 چیزیں, ایک تو کہ اس سائڈ سے نمبر بڑھتا نہ جائے, پہلی بات یہ ہے کیونکہ دبئی میں جتنے وہ لیٹ آف, لیکن کیونکہ کھلا ہے تو وہ تھوڑا سا وہاں بھی لوگ تھوڑا سے ایز آؤٹ ہو گئے ہیں اور ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ریلیکسڈ ہو گئے ہیں, اور جن کے پاس نوکری نہیں ہے وہ پھر سے کئی رہنا چاہتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ کہیں نوکری مل جائے, پہلی چیز. لیکن دوسری چیز, جو دوسرا فیکٹ جو آپ ہر کال پہ دیکھ رہی ہیں کہ اب ہو گئے ہیں 2-3 مہینے, اب بندہ 1 مہینہ صبر کر لیتا ہے, اپنے جو سیونگز ہیں, جو پیسے انہوں نے بچائے ہوئے ہیں وہ خرچ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مشکل وقت ہے, میں گزارا کر لوں, میرا نمبر آ جائے گا. 2 مہینے چلے جاتے ہیں, 3 مہینے چلے جاتے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ہم کام پہ ہیں, نہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں, نہ ہم منگوا سکتے ہیں, اور نہ ہے ہمارے پاس. لوگوں کے ریسورسز اور ان کے پیشنس جو ہے وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کیوس نظر آ رہا ہے. سعودی عربیہ آپ لے لیں تو وہاں 10,000 لیڈ آف ورکر ہوا ہے. اس 10,000 سے 5,100 ایسے ورکرز ہیں جو کرونا سے پہلے لیڈ آف تھے, جو روٹین میں ہمارا سعودی عربیہ سے چلتا ہے کہ 5-6 ہزار واپس آتے ہیں, 10-15 ہزار وہاں جاتے ہیں. لیکن اب وہ سٹک ہیں. تو اب وہ سٹک ہے کیونکہ کرونا بیچ میں آ گیا تو وہ بھی واپس نہیں آ سکتے تھے. تو اس لیے جب ہم نے سعودی سے فلائٹس پھر سے شروع کی, ہم کوشش کر رہے تھے کہ پرائیورٹی ان کا رکھیں. یہ مور سٹینڈرڈ کی یہ مور سٹینڈرڈ کیونکہ یہ کرونا سے پہلے ان کو لیڈ آف ہوا اور ان کا ایگزاسٹ ہو چکا سعودی عربیہ میں, کہ کئی ایسے لوگ تھے جو کرونا سے پہلے آنا چاہ رہے تھے اور وہ
پھنس گئے ہیں تو ان کو ہم پرائیورٹی بھی دے رہے ہیں, بلکہ ان کو سعودی گورنمنٹ بھی پرائیورٹی دے رہی ہے. ان کی جو سعودی ایئر کی جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ صرف ان لوگوں کی آ رہی ہیں جو کورونا سے پہلے بیسکلی لیڈ آف ہوئے تھے. تو آپ لیڈ آف تو نہیں ہوئے الحمدللہ, لیکن آپ کو واپس آنا ہے کہ پھر آپ کو اگلے سال تک اجازت نہیں ملے گی آنے کی. میں سمجھ گیا ہوں. ایک ایمبیسی جو ہے وہ ٹکٹنگ ایجنٹ نہیں ہے, اس کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ ٹکٹنگ کیسے کرے. وہ تو وہ مشکلات میں کیونکہ ہر چیز بند ہے. اچھا, لیکن اگر میں کیسے ٹرانسپیرنسی, اگر میں کسی منسٹر کو جانتی ہوں یا میں آپ کو جانتی ہوں اور میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ میرا مسئلہ ہے اور آپ میرا مسئلہ ڈائریکٹلی کہہ کے حل کروا دیتے ہیں, تو جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے؟ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ لوگ اس لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے جیسے کہ ابو دھابی نے ابھی کیا ہے, دبئی انشاءاللہ بھی ابھی کرے گا. دبئی میں لوکلی کوئی مسئلے ہیں, اور ریاض نے بھی کیا ہے کہ آتھرائز ایجنٹس کو دیں کہ ایمبیسی جو ہے اس سے نکل جائے. تو پھر جب ایمبیسی نکل جائے گی تو اس میں تو پھر ایجنٹس کی بات ہے. تو چاہے ولی خان صاحب ہو, چاہے مراد سعید صاحب ہو, چاہے زلفی بخاری ہو, اس کا کوئی سے نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ایجنٹس کے اوپر کوئی سے نہیں ہوتا. تو ایجنٹس کے تھرو وہ اپنے ٹکٹس بک کریں گے اور واپس آ جائیں گے, جو پہلے نارمل مارکیٹ میں ہوتا تھا. مسئلہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے کنٹرول لے لیا, کیونکہ اور کوئی تھا نہیں مارکیٹ میں. اگر ہم ایجنٹس کو دے دیتے ہیں, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم نے ایجنٹس کو دے دیا تھا, پھر ہم نے واپس ایجنٹ سے لیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایجنٹس کو آپ پہلے دے رہے تھے تو کیونکہ آپ کے پاس اتنی کم لمیٹڈ, اس وقت تو بہت ہی لمیٹڈ فلائٹس تھی اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, تو ایجنٹس کو تو کوئی نہیں روک سکتا کہ 1 لاکھ کا ٹکٹ وہ 10 لاکھ میں بھیج دیں. وہ تو کہیں گے کہ جی ڈیمانڈ سپلائی ہے. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کیا تھا. بے شک میں ہمارے کچھ ہیں ٹوٹل آئی تھنک اینی وے بٹوین 6 سے 7 ہزار اسٹوڈنٹس آپ کہہ سکتے ہیں. تو جب 2000 جب آپ 6000 بھی لے لیں تو اگر 6000 سے 250 لوگوں کو صرف اجازت ملی ہے اس فلائٹ پہ آنے کی, تو ظاہری بات ہے کہ ایسے لگے گا کہ سفارش ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ فلائٹ تھی پورے اسٹوڈنٹس کی, جہاں تک مجھے پتا ہے. میں وہاں کا امبیسڈر نہیں ہوں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے میں نے لسٹ بھی دیکھی تھی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور فلائٹس بھی لیں, بلکہ میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ امبیسڈر صاحب کا وہاں کے جو بنیادی طور پر ان کا کنسرن ہے کہ میرٹ کے اوپر ان لوگوں کو ٹکٹس ملے ہیں, تو آپ کا اس کے بارے میں کوئی آپ نے کوئی تسلی اپنی کر لی ہوئی ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس کو ملیں. اب کون سا اسٹوڈنٹ کتنی زیادہ تکلیف میں تھا, اس کو زیادہ جانا ہے, یہ اللہ ہی جانے, کیونکہ ہم 4 6 8 ہزار اسٹوڈنٹس کا نہیں جائزہ اس طریقے سے لے سکتے. کوئی ایمبیسی نہیں لے سکتی. آپ صرف دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو پہلے نکالیں, خاص طور پہ کوئی ایمرجنسی کیس ہو تو ان کو پہلے نکالیں. تو لیکن یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی میرٹ بھی ہے, لیکن اس میرٹ کو دیکھنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہو اور کوئی لوگ جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہوں یا ایسے کوئی ادر دین اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہو اور وہ آگے ہوں اور اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہوں, تو اس کے لیے یہ بالکل غلط ہے. وسیم صاحب آپ کا بالکل واری وارث ہے. وزیر اعظم صاحب خود ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ہر روز آواز اٹھاتے ہیں اور ہم کو ہر روز آرڈرز بھی دیتے ہیں, سختی سے ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں کہ کیوں نہیں یہ جلد نمبر ختم ہو رہا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر کہ ہم جب ایئر سپیس ہماری کھولیں گے کہ سارے صرف پی آئی اے اور ابھی 1 2 ایئر لائنز ایئر عربیہ چل رہی, ساری ایئر لائنز پہ چلیں گی, تو اس میں بہت سا پریشر کم ہو جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کل پرسوں تک یہ خوشخبری دے سکیں. اور یہ جو ڈیبیٹ ہم کر رہے تھے یہ اسی کی بات. میں آپ کو دیکھیں ایک چیز بتاؤں, میری خود والدہ انگلینڈ میں پھنسی ہوئی ہیں اور مجھے ہر روز کال کر رہی ہیں کہ مجھے واپس پاکستان لے کے آؤ, میں 2 مہینے سے یہاں پھنسی ہوئی ہوں, مجھے واپس لے کے آؤ. اور میں ابھی تک ان کو بھی نہیں لے کے آ سکا کیونکہ وہاں مجھے پتا تھا کہ اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں. اللہ نے ان کو تو ایک گھر دیا ہے, وہ آرام سے وہاں رہ رہی ہیں, تو ان کو وہ پرائیورٹی میں بھی اس طریقے سے نہیں آتی. لیکن میں آپ کو فون دکھا سکتا ہوں کہ مجھے میرے گھر والوں کو شاید دن میں 20 کالیں آتی ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں. تو یہ تکلیف ہر بندے کے اپنے کی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لمیٹڈ نمبرز کے ساتھ ہم جن لوگوں کو جو حقدار ہیں اس کا کہ پہلے واپس آئیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس. آئی تھنک یہ تو بہت ایک بڑی اگزامپل ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی والدہ جو ہیں آپ نے ان کو صرف اس لیے نہیں بلایا پچھلے 2 ماہ سے کہ وہ اسٹینڈرڈ کی کیٹیگری میں نہیں آ رہی ہیں. جی مطلب آ رہی ہیں ایک طریقے سے, لیکن ان کا گھر ہے وہاں, میری بہن ہے وہاں, میرا گھر ہے وہاں. تو میں نے بولا تھا کہ آپ اس تکلیف میں تو نہیں ہیں, تو اس میں تو بنتا نہیں ہے. تو وہ میں خود بڑی شرم سے اگر امبیسڈر کو کال کروں کہ جی میری والدہ کو
ऊपर आने थे। तो ये एक लेकिन एक पैंडेमिक है, इसमें हर बंदा तकलीफ में है, इसलिए तो ये पैंडेमिक है। अगर ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं होती, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरतों का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहले हर फ्लाइट में, स्पेशली और मुल्कों में हम कोशिश करें कि औरतें पहले आएँ जितना हो सके। अगेन देखें, ये यूएई के हैं, यूएई का नंबर बाकी मुल्कों से 2 नहीं तो 3 दफ़ा ज़्यादा बढ़ा है। तो जब तक, जैसे मैंने बोला कि फ़्लाइट इंक्रीज नहीं होंगी, ये नंबर्स रहेंगे, ये तकलीफ रहेंगी, ये लोग होंगे, क्योंकि जो फ्लाइट पे नहीं गया वो ज़ाहिर बात है कॉल कर रहा है या वहाँ फंसे हुए हैं। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is next one. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive, Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.